اور ایز اے سیکنڈ سٹیپ ہم پھر وہ دیکھیں نا کہ جی رو اور اس کے کولیبریٹرز کو آپ کاؤنٹر کرنے کے لیے کچھ اقدامات دیکھیں. طارق پیرزادہ صاحب, میں آپ کی طرف اسی سوال کو لے کر آنا چاہوں گی. جس طرح سے رؤوف صاحب نے کہا کہ ایس ایس پی راؤ انوار کے انکشافات کے بعد تو obviously آپ کو اس طرح کے سٹیپس لے لینا چاہیے تھے. یو شوڈنٹ ہیو ویٹڈ فار بی بی سی کی یہ تمام جو رپورٹ ہے اس کے بعد آپ نے جو جس طرح سے ایکشن ہوتے ہوئے دیکھا. آپ کیا کہیں گے سر, ہم آگے جا کے مطلب ہم جو ایک بات کرتے ہیں یونانیمس ریزالو ہونا چاہیے روز کے کولیبریٹرز کو جو ہے وہ کاؤنٹر کرنے کے لیے, وہ سیولین ایسپیکٹ کی آپ اس وقت جو ہے وہ کوتاہیاں یا فیلئر دیکھ رہے ہیں, یا آپ ایجنسیز کے فرنٹ پہ دیکھ رہے ہیں کہ کچھ ہماری ویکنیسز نظر آ رہی ہیں؟ یہاں جو گفتگو ہو رہی ہے پاکستان میں اس وقت, وہ تمام پاکستان میں رو کی کارروائیوں کی نہیں ہو رہی. اس وقت جو ہم بات کر رہے ہیں ایم کیو ایم, رو, کراچی اور حکومت پاکستان, یہ ایک ذرا سی مختلف بات ہے. اور جو راؤ انوار نے ساری گفتگو کی وہ بھی اپنی کراچی اور صوبے کے حوالے سے کی ہوئی ہے. پہلی تو بات یہ ہے کہ نہ راؤ صاحب کو تب اختیار تھا نہ اب ہے ایک چھوٹا سا تیسرے درجے کا پولیس سرکاری ملازم کو پریس کانفرنس کرنے کی اجازت نہیں ہوتی جب تک اوپر سے مکمل اختیار حاصل نہ ہو. یہی بات میں نے اس سے 2 دن پہلے کیپٹل پہ پوچھی تھی راؤ انوار سے. اس نے کہا میں اس بات کا جواب اپنے آئی جی کو دوں گا, آپ کو نہیں دوں گا, چھوڑ دیتے ہیں اس کو. راؤ انوار لیکن اس سے صورتحال یہ ہے, آمن بینٹ جونز سے انہوں نے سٹوری اس لیے وہاں پہ حکومت پاکستان نے کروائی ہے کہ یہاں پر پاکستان سے اگر یہ سٹوری باہر آتی تو پہلے کی طرح کسی نے 1% اعتبار نہیں کرنا تھا. انہیں ایک قابل اعتبار ادارہ چاہیے تھا, صحافی ادارہ, میڈیا کا ہاؤس یا جو کوئی بھی, جس کی ذریعے منہ سے نکلی ہوئی بات کو لوگ اہمیت دیتے اور اس کی بنیاد پر یہ اپنا اگلا قدم اٹھاتے. اگلے قدم کی بات میں بعد میں کروں گا. وہ یہ ہے کہ اس چالاک صحافی نے کہا کہ یہ سورس ہے, یہ تو اسلام آباد ہے, میں نے کوئی آسمان سے خبر نہیں لی ہے. اس نے یہ بات گوروں میں ایک ہے, وہ امریکیوں چاہیے, یہ لوگ آپ کو پہلے ننگا کر دیتے ہیں اور اس کے بعد پھر خبر دیتے, اگلی بات پہ جاتے ہیں, اور وہ صحیح کرتے ہیں کیونکہ وہ آپ کے دوست نہیں ہیں. آپ ان کو بے شک گورے کے سامنے ہماری طرف دل خوش ہوتا ہے نا بات کر کے, ان سے ٹانگیں بھی کاپتی ہیں تو دل بھی خوش ہوتا ہے. میں آتا ہوں آج کی صورتحال کی طرف. یہ تو بی بی سی کو استعمال کرنے کی بات تھی. آج کے اخبار میں 2 وزیروں کے بیان ہیں, ایک احسن اقبال صاحب ہیں اور دوسرے اس سے بہتر بیان جو ہے اس کا پرویز رشید کا ہے. پرویز رشید یہ کہتا ہے کہ اس وقت جبکہ ہم اور آپ بات کر رہے ہیں, یہ لفظ ہے جو میں ابھی ایکسپریس اخبار میں 10 منٹ پہلے پڑھ کے آ رہا ہوں, کہ اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اس وقت ہمارے پاس بلیک اینڈ وائٹ میں کوئی مواد موجود نہیں ہے. ہم نے ایک خط لکھا ہے, جب کوئی مواد آئے گا, وہ احسن اقبال نے بھی تقریباً مختلف الفاظ میں یہ کہ, لیکن اس نے بالکل دو ٹوک انداز میں بات کر دی ہے. تو ثابت کیا ہوا کہ جو سورس اسلام آباد میں تھا یا تو اس نے جھوٹ بولا ہے اور ان کا نام استعمال کر کے خبر آگے کر دی, یا اگر خبر سچ میں ہے اور مواد بہت بڑا ہے, اور ہو بھی سکتا ہے کیونکہ مجھے تو نہیں معلوم یہ باتیں, میں تجزیہ کر رہا ہوں ان کی چالاکیوں کا. تو آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اتنی بڑی بات کرنے کے بعد, اتنی بڑی حرکت کروانے کے بعد مرکزی حکومت کے وزراء کہہ رہے ہیں ہمارے پاس تو کوئی مواد موجود نہیں ہے ایم کیو ایم کے خلاف. یہ this is exactly what he said today. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مواد اگر ہے مرکزی حکومت کے خلاف پاس تو وہ ڈبل گیم کھیل رہی ہے, بی بی سی کے ساتھ بھی, لوگ پاکستان کے عوام کے ساتھ بھی, کراچی کے عوام کے ساتھ بھی, اور اگر نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا تو کوئی. میں صاحب we've given access to اسکاٹ لینڈ یارڈ, جو عمران فاروق کیس ہے اس کے حوالے سے وہ انویسٹیگیشن ٹیم بھی یہاں پر آئی ہوئی ہے پاکستان میں. پاکستان کی جس طرح سے رؤوف صاحب بھی بات کہتے ہیں, بھائی فیڈرل گورنمنٹ کے پاس اتھارٹی پر کس چیز کی ہے؟ ہم پولیٹیکل پارٹیز کی اگر لنکیجز کے سامنے چیزیں سرفس پہ آ رہی ہیں, فیڈرل گورنمنٹ کیوں نہیں اس طرح سے اقدامات لے رہی ہے اور کیوں نہیں اکاؤنٹس ٹریک کرتی ہے, جس میں بجائے اس کے کہ آپ کو دوسرے ایجنٹس کے تھرو یا دوسرے رپورٹس کے تھرو آرگنائزیشنز کی آپ کو پتہ چلے کہ جی وہ لنکس اٹیچڈ ہیں آپ کی پولیٹیکل پارٹیز کے with some other countries ایجنسیز. تو فیڈرل گورنمنٹ کیا کریے سر؟ نہیں دیکھیں, تھوڑا سا میں اس کو جھانا نہیں چاہتا بات کو, میں ایم کیو ایم تک کی گفتگو کو اسپیسیفکلی کرنا چاہتا ہوں, چونکہ وہی مرکز توجہ بنائے گئے ہیں اس وقت, مرکز سازش اور پاکستان توڑنے کا حصہ اور را اور سب کچھ. تو ایسا کرتے ہیں کہ یہ دیکھ لیتے ہیں کہ یہ پارٹیاں جو ہیں جن کے متعلق ابھی ہم نے گفتگو کی ہے, ان کا اپنا اس کا ایم کیو ایم کے متعلق رویہ کیا ہے. ان میں سے کسی پارٹی کا بنیادی مفاد اس میں نہیں ہے کہ
एमक्यूएम एक बड़ी सियासी कुव्वत के तौर पर, या कराची के मुहाजिर जिन्हें कहा जाता है, वो एक बड़ी सियासी कुव्वत के तौर पर पाकिस्तान में रहें। और कराची जो पाकिस्तान का मरकज है, जिसे महाजिर उर्दू बोलने वालों ने बनाया हुआ है, पाकिस्तान के किसी और तबके ने नहीं बनाया उसे, वो उसको जो है उसको उनके हाथ से लेना है आपने। अब दो तरीके होते हैं उसको हाथ से लेने की। एक होता है सियासी इख्तियारात की सियासी तकसीम, वसाइल की सियासी तकसीम, मुनसिफाना तकसीम, और एक ये तरीका होता है। एक दूसरा होता है उनके नुमाइंदों को खत्म करके सियासी तौर पर। ये कई मुल्कों में इलेक्शन हुए हैं। मैं मशरकी पाकिस्तान की मिसाल देते देते बड़ी मनफी बात हो जाती है। अलजायर में इलेक्शन हुए थे आज से 10-12 साल पहले, तो वहां पे उन्होंने मजहबी जमातों ने इत्तेफाक से इलेक्शन जीत लिया, तो ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ फ्रांस वालों ने मिलकर उनका सफाया करा दिया और वहां एक फौजी हुकूमत लेकर आ गए थे। मिस्र में यही हुआ है। इसी तरह तो होता ये है कि ये जो कुव्वतें इस वक्त खासतौर पर पाकिस्तान के तनाजुर में है, एक पीपल्स पार्टी जिसका बुनियादी क्लैश है असल में एमकेएम के साथ, हालांकि ताबन भी चलता रहता है, लेकिन उसको समझने की जरूरत है। और अगर आपको भुट्टो के दौर के लिसानी फसादात याद रहे जो भुट्टो साहब ने शुरू कराए थे, और उनके कजन मुमताज भुट्टो ने उर्दू बोलने वालों के साथ उनको तहस नहस किया गया था, और सिंध और की शहरी और देहाती तकसीम पैदा की गई, और 55% जो वसाइल थे वो सिंधी वो देहाती सिंध को दे दिए थे। मैं कहना चाहता हूं इस तरह से छीना झपटी आप करेंगे पाकिस्तान बनाने वालों के साथ, तो आखिरकार आप एक पैगाम उनको देंगे। देखिए मेरी बात जरा समझने की कोशिश करें। मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है आप एक बंदूक की गोली उठाकर कल अल्ताफ हुसैन को मार दें। मैं तो यहाँ इस्लामाबाद में बैठा हूँ आपके साथ, यहाँ फर्स्ट क्लास मैरियट में जाके चाय का कप पीऊंगा, लेकिन बात कहने की जो है मुल्क के वसी तर मफाद की है। स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन किस तरफ जानी चाहिए इस मुल्क की, और अगर आप उस तरफ नहीं जा रहे हैं तो ये जो आज हमारा दिल में है ना कि बंगाल तो 1000 मील दूर है। मैंने हमीद गुल साहब को और बहुत से लोगों को यहाँ सुना कहते हैं वो तो 1000 मील दूर था, और बात थी सीना फुलाकर, मैं कहता हूँ 46 इंच का सीना बाहर लाकर बात करते। लेकिन पढ़े लिखे लोगों के साथ कभी आप गैर मुनसिफाना गुफ्तगू मत करें, उनके हकूक उनको दें। सुबह सिंध का तकसीम होता है 10 दफा तकसीम करें और उनकी सुबाई उनकी हकूक दें, लेकिन अगर आप नहीं करेंगे, उनको राव का एजेंट कहेंगे, लियाकत अली खान की कब्र को वापस करनाल भेजने की बातें करना शुरू करेंगे, एक सुर्खपोश बदतरीन पार्टी को उसके नाम पर पेशावर का हवाई अड्डा उसके नाम पर रख देंगे। जरा सुन ले मेरी बात, जो इस मुल्क के बदतरीन सरहदी गांधी के जानशीनों को आपने सर पे ताज बनाकर बिठा लिया, और जो मुल्क बनाने वाले हैं उनको भी आपने 1 मिनट पहले मुजरिम कह दिया। तो जो लोग मुजरिम हैं, जो कि मुल्क की बड़ी पार्टियां हैं, पहले उनकी गर्दनें तो काट लें, उस तरह बाद में आएंगे। चलिए सर, मतलब जिस तरह फिर एमक्यूएम कह रही है कि भाई एलिगेशंस है, उस चीज को, और एलिगेशन तो मैंने बता दिया कि सूरत हाल क्या है। अभी हुकूमत का 2